السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 778واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں صبح سے ایک دیہات کے سفر پر تھا۔ مجھے میسیج پر میسیج، فون پر فون کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے آپس میں لڑائی، آپس میں جھگڑے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کئی لوگ اس کے اندر شہید ہو گئے۔ ابھی میں عشاء کی نماز کے بعد گھر پر پہنچا، وہ سارے ویڈیوز میں نے دیکھے، وہ ساری باتوں کو جب میں نے سنا، اتنا افسوس ہوا مجھے میرے محترم دوستو۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ کوئی سیریا نہیں ہے، یہ کوئی فلسطین نہیں ہے، یہ کوئی عراق اور کردستان نہیں ہے، یہ کوئی برما نہیں ہے کہ جہاں پر ہم بلیم کر سکے دوسروں کو کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ مسلمان کو، وہ بھی لاٹھیوں سے، داڑھی والا مسلمان داڑھی والے مسلمان کو مار رہا ہے، جبے والا مسلمان جبے والے مسلمان کو مار رہا ہے، نمازی مسلمان کو مار رہا ہے۔ اور دونوں کون ہیں؟ ایک ہی جماعت سے تعلق رکھنے والے۔ اللہ حفاظت فرمائے، نہ یہ فرقے کی لڑائی ہے، نہ مسلک کی لڑائی ہے۔ ارے یہ لڑائی کائے کی لڑائی ہے؟ یہ دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے، کون سا ایسا مسئلہ ہے جو بات چیت کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتا ہے؟ ہمارے سے اچھے وہ سور کھانے والے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان۔ ہمارے سے اچھے ہیں وہ، ہم تہجد گزاروں سے اچھے ہیں، ہم لمبے لمبے جبے پہننے والوں سے اچھے ہیں، ہم سینے تک داڑیاں رکھنے والوں سے اچھے ہیں، ہم مستحبات کے اوپر 2 گھنٹے تقریر کرنے والوں سے اچھے ہیں، مکروہات کے اوپر بات چیت کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ وہ سور کھانے والے ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان، جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اگر آپس میں لڑیں گے تو نیوکلیئر پاور کا استعمال ہوگا، شہر کے شہر تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، پھر دونوں نے بھی ایک دوسرے کی طرف امن کا ہاتھ آگے بڑھایا، پیار کا ہاتھ آگے بڑھایا، اور دنیا دیکھتی رہ گئی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر سر پھرے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر شدت پسند، لیکن ان میں بھی اتنی عقل، اتنی فہم، اتنا سمجھ اللہ نے ان کو دیا تھا کہ صرف انسانیت کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے اتہاس اور تاریخ کے اندر وہ ایک تاریخی دن، جس دن ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کی سنگاپور کے اندر ملاقات ہو گئی۔ ارے ہمارے سے اچھے ہے رے وہ، ہمارے سے اچھے ہے۔ ہم خالی بس اسی میں رہ گئے، مسواک 1 بالشت کی ہونا یا 4 بالشت کی، امامہ 6 ہاتھ کا ہونا کیا 12 ہاتھ کا ہونا، جبہ اتنا لمبا ہونا کیا اتنا لمبا ہونا، پیجامہ اتنا اونچا ہونا کیا اتنا، اسی میں رہ گئے، اور دل میں سب گو بھر گیا، گندگی بھر گئی، غلاظت بھر گئی ہمارے، اور آپس میں یہ اس طریقے کی لڑائیاں ہو رہی ہے۔ کتے بھی نہیں لڑتے ہوں گے ایسے، وہ بھی اچھے ہیں ہمارے سے، وہ سور کھانے والے اچھے ہیں ہمارے سے کہ انہوں نے اپنے مسائل کو بات چیت کے ذریعے سے حل کر لیا، اور ہمارے پاس میں بات چیت کرنے کے لیے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا کبر، ہماری اکڑ، ارے شیطان اچھا ہے ہمارے سے، شیطان۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ لڑائی جو چل رہی ہے میرے محترم دوستو، صرف انا کی ہے، انا کی، بس انا کا مسئلہ، ایگو کا مسئلہ۔ انہوں نے شیطان کو بھی شرمندہ کر دیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر شیطان کی بھی دوسرے شیطان سے لڑائی ہوتی تھی، وہ بھی یہ سارا فتنہ فساد دیکھ کر تھوڑا سا جھک جاتا تھا، اس میں بھی نرمی پیدا ہو جاتی تھی، اور وہ بھی بات چیت کے لیے تیار ہوتا تھا۔ یہاں کوئی کسی سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں، ڈائریکٹ کتوں کے جیسا ایک دوسرے پہ بھمبوڑنا، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہے۔ پوری یعنی مسلمان کے اوپر
ظلم کر کے پوری انسانیت کو شرمسار کر رہے ہیں ہم. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو. ارے بھائی، ہم کو اگر کسی سے اختلاف ہے، ہمارے اگر کسی سے خیالات نہیں ملتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، دنیا میں کون سا مسئلہ ایسا ہے کہ بات چیت کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. یہ آپس کے توڑ، یہ آپس کی لڑائیاں، یہ آپس کے جھگڑے، یہ آپس کا انتشار، میں 15 دن پہلے بھی ایک سبق دے چکا ہوں جس میں نے صاف طور پہ یہ کہا تھا کہ دیکھو، یہ مسئلہ صرف کسی ایک علاقے کا نہیں، خدا نہ کرے یہ ہماری ہر مسجد کا مسئلہ نہ بن جائے. اور آج ہماری نظروں کے سامنے ہے. جانیں ضائع ہو گئی، جانیں برباد ہو گئی، اور کون کیا کر رہا ہے دشمنی کی شدت پسندی میں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اندھا ہو گیا، وہ اندھا ہو گیا. یعنی اسلام کے دشمنوں سے بھی بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو اپنے جیسا ہی جبہ پہننے والا، لیکن اپنے خیالات اس سے نہیں ملتے ہیں. وہ یہود و نصارہ جو اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کو ان کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی اپنے جیسے جبہ دوسرے پہننے والے کی، کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. شیطان کو شرمندہ کر دیے ہم لوگوں نے. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. انہی وجوہات کی وجہ سے میں نے 2 دن پہلے ایک سبق دیا تھا کہ قادیانیت کی محنت ہمارے روڑوں پہ، ہمارے راستوں پہ آ چکی ہے. گھر گھر میں جا کے محنت کریں گے. اب وہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا، خصوصی ملاقات ابھی شروع ہونے والی ہے، ان کی بھی یاد رکھنا میری بات. جب تک ہم جھکیں گے نہیں، یہ ہمارے آپس کے اندر کی جو اکڑ ہے، اکڑ، یہ جو گھمنڈ ہے، یہ جو تکبر ہے، جب تک بیٹھیں گے نہیں، ایک دوسرے کے کیا مسائل ہے اس کو سن کر نہیں لیں گے، تب تک یہ حالات سدھرنے والے نہیں. ہمارے دروازوں تک قادیانیت کی اور اس کے علاوہ جو اور لوگ نبوت کے دعوے کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، وہ پیدا ہوتے رہیں گے. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. کتنی شرم کی بات ہے یہ. آنکھوں کے اوپر جو اندھیرا آ گیا، پردہ آ گیا، یہ خوارج نے جو عمل کیا تھا نا، یہ اس سے بھی بدتر عمل ہے یہ. اور افسوس مجھے اس لیے سب سے زیادہ ہوا، مدرسے کے معصوم طلباء کو اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے معصوم بچوں کو. اور وہ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہوئے بچے، عالم بننے کے لیے آئے ہوئے بچے، ان کے ماں باپ نے علم دین سے سرفراز کرنے کے لیے ہمارے مدرسوں میں ان کو داخل کیا. ان کے معصوم ذہنوں میں زہر بھر بھر کر، ان کی ہاتھوں میں لاٹھیاں دے دے کر ان کو لڑنے اور جھگڑنے کے لیے میدانوں میں بھیجا جا رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے میرے محترم دوستو. وہ معصوم بچے 12 سال، 14 سال، 15 سال کے بچے، وہ معصوم بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے بڑا فتین اور سب سے بڑا شیطان اگر کوئی ہے تو وہ جو ممبروں پہ بیٹھ کر امت مسلمہ کے اندر نفرت کے بیج بو رہا ہے، جو لمبے لمبے جبے اور بڑی بڑی پگڑیاں پہن کر لوگوں کو توڑ پیدا کرنے کی تعلیم دے رہا ہے. اس زمانے کے شیاطین کو بھی ایسے لوگوں نے شرمندہ کر دیا جو امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں اور ممبروں کا غلط استعمال کر رہے ہیں اپنے نفسانی خواہشات کے لیے، اور مائک کا غلط استعمال کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو، اللہ اپنے عذاب سے میری تمہاری حفاظت فرمائیں. یہ دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی ہماری تاریخ میں حالات جو خراب ہوئے، وہ غیروں کی وجہ سے نہیں، اسلام کے دشمنوں کی وجہ سے نہیں، ہمارے آپس کے توڑ، ہمارے آپس کے انتشار. میرے محترم دوستو، یعنی کتنی افسوس کی بات ہے یہ واقعہ، یہ حادثہ. اور میں درخواست کرتا ہوں ان لوگوں سے جو ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں،
اللہ کے واسطے اپنی اکڑ، اپنے گھمنڈ اور اپنے بڑے پن کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھو، ایک دوسرے سے مل کر یہ مسائل کو حل کرو، اس سے پہلے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا وہی حال پوری دنیا کے اندر نہ ہو جاوے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائیں۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں اس کام کے اوپر دی ہے اور اس کام کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، اس کام کو ایسا بکھرنے مت دو اللہ کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک محنت کی، اس مبارک کام کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توڑ، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑوں کو مٹا کر آپس میں پیار محبت پیدا فرمائیں اور دلوں کے اندر جوڑ پیدا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔